مثلا عام آدمی ہم جیسے لوگ تو نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آئی ایم ایف کی شرائط کو تسلیم کرنا، سبسڈی وڈرا کرنا، اور یا پھر حد درجہ مہنگائی. ظاہری بات ہے کہ آپ اگر پیٹرول کی قیمت ایک ہی دن میں 30-40 روپے بڑھے گی تو اس سے تو ہر چیز مہنگی ہوگی. یہ صورتحال کیوں ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر آپ دیوالیہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو دیوالیہ ہونا خدا نخواستہ یقینی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ابھی کہہ رہے تھے شہباز کہ انٹرم گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ نا 1988 میں جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا تھا. وہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ بیک پہ ہو، اگر اسٹیٹ بیک پہ ہوتی ہیں تو وہ یعنی آئی ایم ایف کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہیں وہ مشکل ترین جو فیصلہ تھا انہیں اس دور میں کروا لیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اب جو سبسڈی ہے پاکستان میں، یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. پاکستان میں کیا کہتے ہیں بلینکٹ سبسڈی دیتے ہیں، یعنی کہ سب کو سبسڈی دے دی، جن کو نہیں بھی ضرورت اب اس کو دیتے ہیں. میں دیکھیں نا کہ ایک بندے اب جو کہ یہ صحت کارڈ کی ایک مثال لیں، آپ نے اس کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید نہیں عام زندگی میں نہیں ضرورت، مگر اس کو بھی آپ نے دے دی، بلینکٹ کرتے جا رہے ہیں، سب کو سبسڈی دیتے جا رہے ہیں. نواز شریف کو بھی دے دیے بڑی فخر سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دے دیے جو علاج ان کا باہر ہو رہا ہے. اب یہ جو اسٹریٹجی سبسڈی دینے کی، یہ فنڈامنٹلی غلط ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے دیکھو سستی روٹی تھی نا جی شہباز شریف نے، یہ پیسہ جھونک دو. آپ یہی پیسہ لگاتے سسٹم پہ، آپ ہاسپٹل پہ، آپ اس کو بلڈ کرتے جو سسٹینیبل تھا. لانگ ٹرم میں آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے سسٹم کھڑا کر دینا تھا، یا بیسک ہیلتھ پہ لگاتے. نمبر 1. نمبر 2، اب جب آپ نے دینی ہے، آپ نے آپ بات کرتے ہیں غریب کی، تو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کریں. اب دیکھیں جو کھانے میں بھی بات ہوتی ہے یعنی فوڈ کی بھی، اس میں ابھی کھاد کی انہوں نے کہا جی ہم سبسڈی دے رہے ہیں 1000 روپیہ ہم دیں گے ایک بیگ پہ. اب ایک جو فارمر ہے کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں کہ لیس 12.5 ایکڑ جو ہے 90% فارمر ادھر ہے، جس میں اور آلموسٹ 4 ملین فارمر ایسے ہیں جن کی لیس دین 2.5% ایکڑ ہے زمین ہے. کیا وہ اس سے 8000 کی بوری خرید لے گا، 10,000 کی بوری خرید لے گا؟ یہ تو کسی اور کو فائدہ جا رہا ہے نا. آپ جو اس کو دینا ہے، جو سبسڈی دینی ہے نا، اس کو آپ اس کو فری دیں، آپ بڑے کو نہ دیں، اس کو کہ مارکیٹ ریٹ پہ خریدیں. اب یہی جو سچویشن ہم نے کی ہوئی ہے، اب اس میں اب یہی کر رہے ہیں، یعنی کہ بلینکٹ دے دی ہے. جو کنزمپشن دیکھیں کس کی کتنی ہے، جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کو لگائیں، آپ لگائیں. اب جن کی یعنی سبسسٹنس یا لائیولیہڈ اٹیچ ہے اس کے ساتھ، اس کو آپ سبسڈی دے سکتے ہیں. آپ نے ٹارگیٹڈ پہ جانا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلینکٹ پہ چلے جاتے ہیں، جس کو آئی ایم ایف بھی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں میں ایک طرف مانگنے آ جاتے ہیں، دوسرے سے آپ کو عیاشی کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اساس پروگرام کا آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں. اساس پروگرام ہے، میں ابھی پچھلے دنوں گیا بہاولپور، تو وہاں پر میں پوچھا کوئی مسئلہ کیا تھا. کہا یار اس دفعہ نا ہمیں جو پاس پہ چننے والے خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ نہیں مل رہے تھے. ہم نے کیوں؟ کہتے ہیں ہمیں اساس پروگرام سے 12,000 مل رہا ہے مہینے میں، ہم گھر بیٹھ کے فری کھا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ اس سے تو اچھا تھا آپ جو مرغیاں اور کٹے اور وہ چیزیں وہ بہت اچھی تھی. نہیں تو خیر تیل والی سبسڈی تو ظاہری بات ہے کہ لینڈ کروزر چلانے والے اور امیر ترین لوگوں کو بھی اس حساب سے مل رہی ہے، ان کو اور ذرا موٹر ملتی ہے سائیکل چلانے والے بھی. لیکن احساس پروگرام تو صرف غریبوں کے لیے ہے نا. تو وہ دیکھیں نا، آپ بڑا ویلڈ ہے نا، وہ کام نہیں کرتے، پھر آپ ان کو بیگر بنا رہے ہیں نا. آپ ان کو کہتے ہیں فری میں بیٹھ کے کھاؤ، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کہیں پاورٹی ایسے ختم نہیں ہوئی. آپ چائنا ماڈل کی بات کرتے ہیں نا، چائنا میں کسی کو پیسہ فری میں نہیں دیتے تھے. وہ کہتے ہیں صرف وہ جو کام نہیں کر سکتے، مزدور ہیں یا بچے ہیں یا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں النس کے، وہ نہیں، صرف اس کو کیش ٹرانسفر کرتے تھے. باقی کہتے ہیں ہر بندہ کام کرے. لاسٹ بات جو آپ نے بات کی، ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا. یہ چوائس نہیں ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. مگر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس سے بیٹر ڈیل چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے، تو آپ کو کچھ اپنے ان ہاؤس بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اب دیکھیں اب اچھا وہ اپنی اصلاحات پہ بعد میں آتے ہیں. نہیں ایک چیز میں فنڈامنٹل جو ابھی بیانیہ بنا ہوا امریکہ مخالف کا، اب دیکھیں جو میجر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے ادھر پہ، اس کے لیے 85% ووٹ چاہیے ہوتا ہے، اور امریکہ کا اس میں ہے 16.5%. اب جو مرضی کر لیں آپ، امریکن کی رضامندی کے بغیر وہاں کوئی میجر ریلیف نہیں لے سکتے. آپ نے دیکھیں آپ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں، اس کو ایموشن سے نہیں عقل مندی سے نکلنا ہے. آپ کو کوئی نہیں کہتا جا کہ ہر بات ان کی مان لیں. آپ نے فنڈامنٹل کی آپ کریں کور، سی پیک کو کور کریں، نیوکلیر کو کریں، اپنے ڈیفینس کو کریں، مگر طریقے سے. آپ پھنس گئے جہاں پھر آپ دیوالیاں ہوں گے تو پھر دیکھیں جو کہ آپ کے جہاز ہیں یا ٹینک ہیں یہ بھی پیٹرول پہ چلتے ہیں. پیٹرول تب بھائی جب پیسہ ہوگا. تو یہ آپ سوچنے کی بات ہے. چلے یہ تو سوچنے کی بات ہے، لیکن میں ابھی تک اسی سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے
تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. اس خدشے میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے وہ پیٹرول والی ایک بات میں آپ کو کر لوں کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے 193 ممبر کنٹریز ہیں. ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو عالمی منڈی سے مہنگا تیل خرید رہا ہو اور اپنی مارکیٹ میں سستا بیچ رہا ہو سوائے پاکستان کے. یہ تو اونلی کنٹری جو مہنگا خرید رہا ہے اور اپنی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سستا بیچ رہا ہے. دیکھیے حقائق جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حقائق کے اوپر ہم نے اپنی پالیسیز بنانی ہیں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ اینڈ جون اگلے 6 یا 7 ہفتوں میں آپ سوچئے کہ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہم نے قرضہ جات کی واپسی کرنی ہے اور 2-2.5 ارب ڈالر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سامنے آئے گا. 6 سے 7 ارب ڈالر چاہیے جو آپ دیوالیہ پن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی جو بینکرپسی کا لفظ ہے وہ ملکوں کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا, وہ کارپوریٹ انٹیٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کو وہ جو لینڈر ہے جس نے ادھار دے رکھا ہے وہ کمپنی واپس نہیں کر پاتی, وہ اس کو عدالت میں لے جاتا ہے اور یہ عدالتی لفظ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ کارپوریٹ انٹیٹی بینکرپٹ ہو گئی. ملک کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. ملکوں کے بارے میں جنرلی ڈیفالٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے, سعودی عربیہ سے, چین سے کہ آپ کو ہم لیٹس سے کہ مئی 2022 میں آپ کے $2.5 بلین واپس کریں گے اور آپ اس قابل نہیں رہتے تو پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ تو ریسکیجولنگ ہو جاتی کہ وہ ملک جس کو ہم سوورن کہتے ہیں اور جس نے ادھار دے رکھا ہے وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی آج کل آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ 4 مہینے بعد دے دیے گا, تو ریسکیجول ہو جاتا ہے. تو بینکرپسی یا دیوالیہ پن کا استعمال کرنا, اس لفظ کا استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حوالے سے میں سیاست میں دیوالیہ پن زیادہ ہے تو آج کل دیوالیہ کا لفظ زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے وہ 5-6 ارب ڈالر ہے. سعودی عربیہ کی تجوری کی کنجی واشنگٹن میں پڑی, مجھے یہ محسوس ہوتا. یونائٹڈ عرب ایمریٹ کی تجوری کی کنجی واشنگٹن میں پڑی. آئی ایم ایف کی تجوری کی کنجی واشنگٹن میں پڑی. سعودی عربیہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے, یو اے ای بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے, چین بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے اور آئی ایم ایف امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو اشارہ جب تک امریکہ بادشاہ کا نہیں ہوگا تو آپ سعودی عربیہ کو, یو اے ای کو, چین کو, آئی ایم ایف کو بھول جائیں. ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جیسے ہم وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بٹوین اے ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی پھنسی ہوئی. ٹھیک, لیکن رانا صاحب وہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے میری حکومت گرا دی اور اس کو لیا ہے. ان سب چیزوں کے لیے واشنگٹن کا اشارہ کافی ہے, تو اپنی لائی ہوئی حکومت کے لیے واشنگٹن اشارہ نہیں کر رہے ان ممالک کو؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی, اس وقت ہمارے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہے. اگر ہم ایک ایز اے قوم ایز اے نیشن بن کے اور پھر اس کے اوپر ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ابھی تک پی ایم ایل این جو کام کری وہ ارسپانسبل گورنمنٹ کے کر رہی ہے. ابھی تک وہ رسپانسبل گورنمنٹ بنی نہیں ہے. ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہیونگ سپورٹ آف آل دی اسٹیک ہولڈرز, وہ جب واشنگٹن جائیں گے تو شاید آپ کو کچھ مدد مل جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی کی سیاست کی جو گندگی ہے وہ ہم صاف نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی جو پرائس ہے وہ ہم پے نہیں کریں گے. اور بابا آپ لوگوں کو یہ اقتدار میں آنے سے پہلے نہیں پتہ چلا تھا؟ آپ لوگ تو کب سے یہ موو کر رہے تھے کہ جی یہ حکومت کو ہم نے گرانا ہے. جب نو کانفیڈنس موو لے کے آئے تھے آپ آئے کیوں؟ 28 فروری کو فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے فیول سبسڈیز دینی ہے. 9 مارچ کو آپ لوگ موو کرتے ہوئے نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے اسمبلی میں, تو آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ جو سبسڈیز کا اس نے بام لگا دیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ آ کے ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے. آج اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سبسڈیز کو کنٹینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر 2 بندوں کے ریزگنیشن بنتے ہیں. انیشلی 2 کے بنتے ہیں. مفتاح اسماعیل ریزائن کرے گھر جائیں, ڈاکٹر عائشہ پاشا ریزائن کرے اور گھر جائیں, کیونکہ جو اکنامک ریشنلٹی اور جو پاکستان کے سروائیول کی ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا ریزگنیشن بنتا ہے پھر اس کے بعد بھی معاملہ سیدھے نہیں ہوتے, تو پھر شہباز شریف صاحب ریزائن کرے اور گھر جائیں. یہ ملک کا دیوالیہ پن مت نکالیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بینکرپسی کا لفظ استعمال کریں, ہمیں نظر آ رہا ہے چیز, لیکن ایک بڑے قصوروار کا نام آپ نے نہیں لیا کہ اسحاق ڈار صاحب. بھائی آپ ادھر بیٹھ کے کہاں سے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب وزیر خزانہ بنایا تو پھر اس کو اختیار دے دو. میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ تو کہہ رہے ہیں, میں تو ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. جو ابھی وہاں پہ لندن یاترا ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ بیانیہ ایک ہونا چاہیے, تو ابھی 1-2 دن میں تو شاید اسحاق ڈار صاحب کی جو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیٹس سی کہ رات کو آ جائے کل آ جائے, ہمیں نہیں پتا, بٹ ایز آف ناؤ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ کہ یہ فیصلہ بھی پی ایم ایل این نے کرنا ہے. اس وقت جتنی اکنامک منسٹریز ہیں وہ ساری پی ایم ایل این کے پاس ہیں.